بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں الائٹ اسکول جوبلی ٹاؤن کیمپس سے آپ سے مخاطب ہوں۔ 7th کلاس۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ سبجیکٹ انگلش کے چیپٹر 9 ادر ورڈز کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہر سبجیکٹ کے چیپٹر کے اندر ڈفرینٹ سب ٹاپکس ہوتے ہیں، تو اس میں ہمارے پاس فکشن ہے اور فکشن میں ہمارے پاس اسٹریگوئیکا حویلی ہے، یعنی کہ اسٹریگوئیکا مینر۔ یہ ایک ایسا سبق ہے جس میں جو شیڈو مینسر سے لیا گیا ہے۔ 18ویں صدی کے بارے میں یہ کہانی ہے۔ اس میں 3 بچوں کے بارے میں کہانی ہے۔ 12 سالہ کیٹ ہے، اس کا 13 سالہ دوست تھامس ہے، اور ایک افریقی لڑکا ہے رفا، جو جہاز کے تباہ ہونے کے بعد سمندر سے ساحل پر بڑی مشکل سے پہنچتے ہیں اور بدی کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اور وہ جو لڑائی لڑ رہے ہیں جس بدی کے خلاف، اس کا نام عبیدیہ ڈیمورال ہے۔ وہ جو رفا ہے وہ ایک مقدس یادگار ہے، کیروم اس کی حفاظت کر رہا ہے، جس کو وہ ڈیمورال حاصل کرنا چاہتا ہے، اور وہ اس دنیا کو اس کے ذریعے 1000 سال تک تاریخ کرنا چاہتا ہے۔ یہ لوگ ایک برف کے طوفان میں پھنس جاتے ہیں، اور وہاں سے یہ لوگ بڑی مشکل سے نکلتے ہیں تو ایک حویلی کے اندر وہ جا پہنچتے ہیں۔ اس حویلی کا جب یہ ڈور ناک کرتے ہیں تو وہ جو حویلی کا مالک ہوتا ہے وہ دروازہ کھولتا ہے۔ یہ بغیر سوچے سمجھے اندر آ جاتے ہیں۔ حویلی کے مالک کا جو مالک ہوتا ہے، اس کے انداز سے ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ان کے آنے کی توقع کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ان کو اندر بلاتا ہے۔ اس نے ان کے لیے پہلے سے بستر تیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، اسٹرانگ سی کافی اور کھانا رکھا ہوا ہوتا ہے، اور اس سے باتوں سے بھی یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہ ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے کہ یہ لوگ یہاں پر آئیں گے۔ اس لحاظ سے وہ رفا جو ہوتا ہے وہ اس پر یقین نہیں کرتا، لیکن تھامس اس کو پوری سٹوری سنا دیتا ہے۔ وہ ان کو اپنے جو وہاں پر ملازمین کے لیے کمرہ ہوتا ہے وہاں لے جاتا ہے۔ وہ اسٹرانگ کافی پی کے وہ نشے اتنا زیادہ اس میں ایسے لگتا ہے جیسے کچھ چیز ملائی ہوئی ہے، تو وہ دونوں بچے جو کیٹ اور تھامس ہوتے ہیں وہ دونوں فوراً سو جاتے ہیں، لیکن جو رفا ہوتا ہے وہ سو نہیں پاتا، حالانکہ وہ اس سے غلط بیانی کرتا ہے کہ جو کیروم ہے میں نے راستے میں گرا دیا ہے اور وہ میرے پاس سے گم ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس انتظار میں ہوتا ہے، اور وہ آرام سے بیڈ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے کہ کوئی آئے گا اور آ کے اس کے ساتھ اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرے گا۔ اس لحاظ سے اس میں یہ بھی بتایا ہوا ہے، اس میں اسٹوری میں کافی کچھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ باورچی خانے کے بارے میں ذکر ہے کہ وہاں پر چیزیں کس طرح سے لٹکی ہوئی ہیں، صاف ستھرا کچن ہوتا ہے، اور ایسے نہیں لگ رہا ہوتا جیسے اس بندے نے یا اس نے جو مالک ہے اس نے یہ ساری صفائی کی ہوئی ہے۔ یہ حیرانی کی بات ہوتی ہے، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ اس چیز کو بالکل بھی نہیں سوچتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ کو ایکسرسائز نظر آ رہی ہے، یہ ہمارے کوشچن آنسرز ہیں، ریڈنگ فار انٹرپریٹیشن ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے ان ریڈنگ فار انٹرپریٹیشن کے جو ہمارے 17 کوسچنز ہیں، آپ نے ان کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اپنی کاپیز کے اوپر، اور آپ ان کے کوسچنز کے آنسرز ایز اٹ از جیسے آپ کو سلائیڈ کے اندر نظر آ رہے ہیں آپ ان کو ویسے ہی لکھیں گے۔ آپ ان کوسچنز کو سیکوینس وائز لکھیں گے، اور اس کے علاوہ آپ نے ورڈز میننگ بھی رائٹ کرنے ہیں، جو آپ کو ورڈز اور میننگ جیسے ہم لوگ کرتے ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے ان ورڈز میننگ کو انڈر لائن کر لینا ہے۔ انڈر لائن کرنے کے بعد آپ نے ان کو اپنی نوٹ بک پہ رائٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ اس چیز کا خیال رکھیں گے اسٹوڈنٹس کہ ہم نے اس کے لیے ایک الگ سے نوٹ بک نہیں لینی ہے، جو ہماری کلاس ورک نوٹ بک ہے ہم اسی کے اوپر اپنا سارا جو ہمارا ونٹر ویکیشن ہے وہ ہم سارے کا سارا اپنی کلاس ورک نوٹ بک کے اوپر ہی اٹیمپٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو نظر آ رہا ہے سلائیڈز چل رہی ہیں، جس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے بالکل کوشش کرنی ہے کہ آپ اسی طریقے سے اپنی نوٹ بک کے اوپر لکھیں۔ جی اسٹوڈنٹ، ہمارے اس چیپٹر 10 کا جو نیکسٹ ٹاپک ہے اس کا نام ہے شیکسپیئر۔ یہ طوفان اس کا نام ہے، یہ ولیم شیکسپیئر سے لیا گیا ہے، جس کو 1611 میں لکھا تھا۔ اس میں ایک جزیرے کے ماحول کے بارے میں بات کی گئی ہے، ایک ایسا مخلوق یا ایک ایسا عفریت جس کا نام کیلیبان ہے، جس کو اس کی جادوگرنی ماں نے ایک درخت میں قید کر دیا تھا، اور بعد میں اس کو ایک جادوگر پروسپیرو نے آزاد کیا، اور وہ اس پروسپیرو کا غلام بن کے رہا وہاں پر، لیکن اب وہ اس سے تنگ آ گیا ہے اور اب اس کی مزید خدمت نہیں کرنا چاہتا۔ پھر اس جزیرے پر ایک بحری جہاز کو ایک حادثہ پیش آتا ہے، اور اس میں سے صرف 2 افراد ہی بچ نکل پاتے ہیں، جن کے نام ہیں اسٹیفانو اور ٹرینکولو۔
کیلیبان کو یہ دونوں نوجوان جو حقیقت میں بہت زیادہ بیوقوف ہوتے ہیں پسند آتے ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ان کو اپنا آقا بنا لے، اور اس معاملے میں وہ ان کو تھوڑے سے لالچ دیتا ہے کہ میں آپ کو بہترین چشمے دکھاؤں گا، میں آپ کے لیے بیر توڑ کے لاؤں گا، میں آپ کے لیے مچھلیاں پکڑوں گا، پرتیلے چھوٹے بندر کو پھنسانے کا طریقہ سکھاؤں گا، نیل کنٹھ کا میں آپ کو گھونسلہ دکھاؤں گا، اور میں آپ کو ایسی جگہ لے جاؤں گا جہاں پر ترش سیب اگتے ہیں، اور آپ کے لیے میں اپنے لمبے لمبے ناخنوں سے جڑیں کھود کے نکالوں گا ان کو۔ اس کے علاوہ وہ ان کو یہ لالچ بھی دیتا ہے کہ میں آپ کو فلبرٹ کے جھنڈ پر لے کر جاؤں گا۔ پھر وہ ان سے یہ بھی پوچھتا ہے کہ آپ دونوں مجھ سے خوفزدہ ہیں؟ تو ان میں سے جو اسٹیفانو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں تم سے خوفزدہ نہیں ہوں، لیکن یہ جو جزیرہ ہے یہ آوازوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو کیلیبان کہتا ہے کہ ہاں، یہ جو آوازیں ہیں یہ بہت خوبصورت ہیں، بہت اچھی آوازیں ہیں، اور یہ بہت خوشی دیتی ہیں اور دکھ نہیں پہنچاتی ہیں، اور کئی مرتبہ ایسے لگتا ہے جیسے ڈھیر سارے ہمیں ساز سنائی دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں نیند آ جائے گی اور ہم سو جائیں گے، اور ہمیں نیند میں خواب میں ڈھیر سے خزانے دکھائی دیں گے۔ جب میں سوتا ہوں تو مجھے اس طرح کا لگتا ہے۔ تو یہاں پر کیلیبان ان کو اس جزیرے کے بارے میں اس طرح سے بات کرتا ہے۔ یہ ہمارا ٹاپک ہو گیا۔ اب آگے آ جاتے ہیں ہم اس کی ایکسرسائز کے اوپر۔ آپ کو ایکسرسائز نظر آ رہی ہے۔ یہ جو ایکسرسائز ہے، اس ایکسرسائز کو آپ نے اپنی نوٹ بک کے اوپر نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ ہمارے پاس ریڈنگ فار انڈرسٹینڈنگ کے کوسچن آنسرز ہیں۔ کوسچن نمبر 1 سے لے کر ہمارے پاس کوسچن نمبر 9 تک سارے کوسچن آنسرز موجود ہیں۔ آپ ان کو بالکل ویسے ہی اپنی کاپیز کے اوپر نوٹ ڈاؤن کریں گے جیسے آپ کو یہاں سلائیڈ پہ لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو ٹاپک ہے ہمارا، یہ پیج نمبر 244 سے لے کے 247 تک ہے۔ اس میں آپ نے یہ سیکوینس وائز سارے کے سارے کوسچن آنسرز نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس پہ اپنی کاپیز کے اوپر اس کے جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہوں گے ان کے میننگز بھی آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں۔ اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اسٹوڈنٹس کہ آپ لوگ یہ ورڈز میننگ پہلے نوٹ ڈاؤن کر لیں، یا آپ لوگ چیپٹر کے اینڈ کے اوپر آپ ان ورڈز میننگ کو نوٹ ڈاؤن کریں، ایز اپ ٹو یو، جیسا آپ پسند کریں۔ جی اسٹوڈنٹ، نیکسٹ ٹاپک جو ہے ہمارا، یہ نیکسٹ ٹاپک ہمارا مریخ کے اوپر یعنی مارس کے اوپر ہے۔ اس کا نام ہے سم تھنگز آر بیٹر لیفٹ آن مارس، یعنی کہ بعض چیزوں کو مریخ پر چھوڑ دینا ہی اچھا ہے۔ اس ٹاپک میں یا اس چیپٹر میں ہم یہ پڑھیں گے کہ جو مارشینز ہیں ان کے بارے میں ہم انسانوں کا کیا سوچنا ہے، اور 1898 سے لے کر اب تک ہم لوگ مارشینز کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ لوگ یہاں پر زندگی ڈھونڈنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، وہ لوگ یہاں پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور وہ ایک جراثیم کی شکل میں یا کسی جراثیم سے یا کسی بیماری کی وجہ سے، یعنی کہ وہ اس کا شکار ہو جائیں گے، یا وہ ایسے جراثیم پھیلا دیں گے جس کی وجہ سے جو ہماری دنیا کی آبادی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ اور اس کوشش میں ہے مارشین کہ ہم لوگوں کو ختم کر دیا جائے، اور جو کرۂ ارض ہے یعنی کہ پلانٹ ارتھ ہے اس کو فارغ کر کے اس کے اوپر قبضہ کر لیا جائے۔ یہاں پر اس ٹاپک میں ڈفرینٹ بیماریوں کا بھی ذکر ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ بیماریاں کیسے اور کب شروع ہوئیں، جیسے کہ چیچک اور خسرہ، جس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ہسپانیہ سے شروع ہوئے تھے، اور 50 سال کے عرصے میں میکسیکو کی 90% آبادی کو انہوں نے ختم کر دیا تھا۔ اس کے بعد HIV جو ایڈز کا جو وائرس ہے جو انسانوں میں داخل ہوا ہے، اس کے بارے میں بھی اس ٹاپک میں بتایا گیا ہے کہ یہ چمپینزیز کے ذریعے انسانوں میں داخل ہوا ہے، اور اب تک یہ 2 کروڑ سے زائد افراد کی جان لے چکا ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو بہت آرام سے بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ جو پودوں اور جانور ہیں وہ بھی بہت سی بیماریوں کا شکار ہیں۔ تو جب یہاں پر مارشینز کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے تو مارشینز کے بارے میں بھی یہی سوچا جاتا ہے کہ جب وہ لوگ یہاں آئیں گے تو وہ لوگ بھی یہاں پر کسی نہ کسی بیماری کا پھیلاؤ کا سبب بنیں گے، اور ان کو بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ان سے بچاؤ کے لیے بھی کوئی طریقے سوچنے چاہیے۔
چاہیے، لیکن یہاں پر رائٹر یہ بھی کہتا ہے کہ ہم مارشینز کے بارے میں جو سوچنے میں ٹائم ویسٹ کرتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اس بارے میں ٹائم ویسٹ کریں، یہ بات سوچیں کہ ہم اپنی زندگی کو، ہم اپنی ارتھ کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، اور ہم یہاں سے جو برائیاں ہیں یا جو پرابلمز ہیں جس نے ہماری ارتھ کو گندا کیا ہوا ہے، ہم اس کو اوور کم کرنے کی کیسے کوشش کر سکتے ہیں۔ یعنی ہمیں کسی دوسرے پلانٹ کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی پلانٹ کو بہتر کرنے کے بارے میں سوچیں۔ اب یہاں پر ہماری اس کی ایکسرسائز سٹارٹ ہو گئی ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پر ہمارے پاس ہے ریڈنگ فار انڈرسٹینڈنگ، تو آپ لوگ بچوں یہاں پر ریڈنگ فار انڈرسٹینڈنگ میں ہمارے پاس کوسچن آنسرز ہیں 10، ہم وہ رائٹ ڈاؤن کریں گے۔ کوسچن نمبر 1 سے لے کے کوسچن نمبر 10 تک ہم نے یہ رائٹ ڈاؤن کرنے ہیں اپنی کاپیز کے اوپر۔ اس کے بعد آپ کے پاس ووکیبلری آ جائے گی، آپ اپنی ووکیبلری بھی اپنی نوٹ بک کے اوپر اسی طرح سے نوٹ ڈاؤن کریں گے۔ اس ووکیبلری میں آپ کے پاس کچھ تو میننگز مانگے ہوئے ہیں، میننگز جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سینونمز کو کہتے ہیں، ہم نے انگلش ٹو انگلش ہی میننگز ان کے رائٹ کرنے ہیں، جیسے آپ کو آپ کی نوٹ بک میں نظر آ رہے ہیں، آپ بالکل ویسے ہی اپنی ووکیبلری کو اپنی نوٹ بک میں لکھیں گے۔ بالکل اسی طرح سے آپ نے کام کرنا ہے اسٹوڈنٹس، پہلے آپ لوگ ورڈ لکھیں گے، اس کے بعد اس کا میننگ انگلش میں لکھنا ہے۔ پھر کہہ رہی ہوں میں کہ انگلش میں آپ نے اس کا میننگ لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس کے ورڈز میننگ کے اوپر، آپ نے اس کے ورڈز میننگ بھی پہلے آپ نے اپنے چیپٹر پہ انڈر لائن کر لینے ہیں، ڈیفیکلٹ ورڈز، اور پھر اس کے بعد آپ نے ان کو اپنی کاپیز کے اوپر آپ اس کو رائٹ کریں گے، اور یہاں پر ہمارا یہ چیپٹر ختم ہو جائے گا۔ آپ لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ اس کے اسکرین شاٹ لے لیں، جو آپ کو سلائیڈز نظر آ رہی ہیں، ان کے اسکرین شاٹس لینے کے بعد آپ ان کو سیو کر کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور اس کے تھرو لکھ سکتے ہیں۔ چیپٹر 9 کے تینوں جو سب ٹاپکس ہیں ہمارے یہاں پر ہمارے فنش ہو رہے ہیں۔ ان کو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے، میں دوبارہ رپیٹ کر رہی ہوں، اگر آپ کو مسئلہ ہوتا ہے تو آپ ان کو سیو کر لیں اور آپ ان کے تھرو نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ پھر اس کے بعد آپ لوگ آرام سے ایزیلی جب سیو کر کے اپنے پاس رکھ لیں گے تو آپ ان کے ذریعے اپنی کاپیز کے اوپر لکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے چیپٹر 10 کے بارے میں ڈسکس کروں گی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔